اللہ تعالی ولن وثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وفی حلبت الصلوات مجلیا ومسلیا۔ معزز سامعین، آپ نے یہ بات سماعت فرمائی سیرت النبی امام الانبیاء حبیب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا اور جس میں یہ بات فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا آپ کے جا میں، آپ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ تو پھر وہ قرآن اندازی ہوئی، نظر پوری کی گئی۔ حضرت عبداللہ کا نام ایک سائڈ میں رکھا گیا، دوسرے قرآن اندازی میں 100 اونٹوں کا نام، تو 100 اونٹوں کا نام نکل آیا۔ پھر پورا مجمع، پورا علاقہ، مجمع، محفل مجلس اللہ اکبر کی آواز سے بلند ہوئی اور حضرت عبداللہ کو رب تعالیٰ کی ذات نے بچا لیا۔ آہستہ آہستہ زندگی چلتی رہی، زندگی بڑی ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بڑے ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ کا فدیہ دینے کے بعد تو شادی کی فکر دامن گیر ہوئی کہ حضرت عبد المطلب کو کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح کیا جائے۔ قبیلہ بنی زہرہ شرافت نسبی میں ممتاز تھا۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام انہیں کو دیا، اور خود وہب جو حضرت آمنہ کے چچا ہیں کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی کی وطن سے ہیں جو رشتے میں چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب نے فرزند حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا اور تورات انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا، میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی، میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو مارد ظہور میں لا سکوں۔ بالآخر حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد پھر آگے کیا ہوا، انشاءاللہ یہ سیرت کے حوالے سے ایسا مضامین جو اہم ہیں، جو راجح ہیں، وہ آپ پر انشاءاللہ ہم سناتے جائیں گے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔